مشرق کا جو فلسفہ تھا اس سے تو لوگ زیادہ تر بے بہرا رہے، جیسے آپ مثلا ملا صدرہ ہیں، ابو علی سینا ہیں، ابو نصر فارابی ہیں، تو یہ کن لوگوں نے مطلب براہ راست ان کو پڑھا ہوگا یا فارسی میں پڑھا ہوگا؟ یہ جان صاحب کی نظر سے چیزیں گزر چکی تھیں۔ پھر یونان ان کا ایک بڑا خوابناک ماحول تھا جو ہر وقت ان کے ذہن میں رہتا تھا، اور وہاں آپ دیکھیے ماحول ہی تھا بھائی تقی بھائی جان کی دانشورانہ سطح بھی بلند تھی، جو عربی پس منظر، یونان کا پس منظر، ایران کا قدیم پس منظر، تو یہ بڑی مضبوط ان کی ایک اساس تھی، لیکن اس پر کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بات یہی تھی کہ ایسے وجود جو ہیں ان کو تو بھائی بے نیاز کر دیا جائے، لیکن معلوم ہو کہ صاحب آپ روٹی کپڑا مکان کی بھی فکر میں ہیں، اور پھر یہ دانش کے اتنے ہی موتی بھی چنیں اور ان کی سجاوٹ بھی پیدا کریں، تو ناٹ پاسبل ہیومن نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بھی ایک ضیاء ہے ہمارے نابغے کا، نو ڈاؤٹ ہی واز اے جینیس، لیکن حالات کھا گئے۔ کلیات رئیس امروی پہ جو دباچہ ہے ان کا، وہ بہت ہی مارکارہ، بہت ہی عمدہ مضمون دباچہ ہے، کیونکہ جان ایلیا کو فارسی زبان اور اس کے محاکات اور اس کی جمالیات پہ بھی بہت قدرت تھی، اس کی تفہیم بھی وہ جانتے تھے، اس کے محاسن کو بھی سمجھتے تھے، تو انہوں نے جس طرح رئیس صاحب کی شاعری کو ایک پس منظر میں پیش کیا ہے، مثلا یہ کہ ایک تو سب کے عراقی ہے، سب کے ہندی ہے، سب کے سعدی و حافظ ہے، تو اس سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ پہلے تو پس منظر میں جان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر رئیس صاحب جس طرح سے کہتے تھے اس میں ان کا فارسی کلام جو الگ سے نہیں چھپا، لیکن اس کا تجزیہ انہوں نے کیا، ان کی کلیات میں جو فارسی تراکیب ہے ان کا ذکر کیا، تو جس پیرائے میں انہوں نے لکھا ہے لفظوں کی جمالیات اور تفہیم جو ایک پیرایا ہے، اس کو پڑھ کر میں نے کہا کہ بھائی جان ایلیا یا تو شبلی نعمانی نے شعر العجم میں اس طرح کی عبارات آرائی کی ہے فارسی کلام کو سمجھانے اور اس کے رموز بیان کرنے کی، یا پھر آپ نے کیا ہے، اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ میری بہرحال کے لیے داد تھی، یا جو بھی پسندیدگی تھی وہ یہ تھی، کیونکہ میں تو ہمیشہ سے جان صاحب کی نثر کا قائل بھی رہا ہوں، گھائل بھی رہا ہوں۔ جب سن 60 میں فیض کا نمبر نکال رہے تھے صحبہ لکھنوی، تو فیض کی نثر پہ لکھتے ہوئے میں نے کچھ صاحب طرز نثر نگاروں کا ذکر کیا، جن میں خورشید الاسلام، آل احمد سرور، انجم اعظمی، جان ایلیا کا ذکر کیا۔ تو اس کے افکار کے جو مدیر تھے صحبہ لکھنوی، ہو سکتا ہے کچھ مدیرانہ معاملات بھی ہوں، لیکن انہوں نے پڑھ کے کہا کہ جان ایلیا کیسے صاحب طرز ہو گئے، ان کی تو نہ کوئی کتاب چھپی، نہ ہم نے نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا صاحب اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کے معنی نہیں کہ وہ لکھنا نہیں جانتے یا لکھا نہیں ہے انہوں نے۔ تو بڑے انہوں نے کہا نہیں بھیا یہ چیز غلط ہے۔ میں نے کہا صاحب اگر یہ غلط ہے تو اگر جان ایلیا کا نام اس میں نہیں جائے گا تو پھر مضمون نہیں چھپے گا۔ چنانچہ وہ چھپا اور اس میں جان ایلیا کا نام تھا۔ تو خالد انصاری صاحب نے جو جان ایلیا سے ایک غیر مشروط عشق کا ایک ثبوت دیا ہے، وہ اہل ادب اور اہل تہذیب اور جان شناسی میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس طرح انہوں نے مجموع مرتب کی، اور اب جتنی انہوں نے جاں کاہی اور جاں پژوہی کے ساتھ ان کے یہ انشائیے اکٹھے کیے ہیں، یہ آ جائیں گے تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ کیا وہ بساط الٹ گئی؟ ہاں وہ بساط الٹ گئی۔ کیا وہ جمع گزر گئی؟ ہاں وہ جمع گزر گئی۔ اب یہی طے ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں، اب یہی طے ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں، آج تیرے تکلفات دل پہ گرا گزر گئے۔